بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایٹمی حملے کی صورت میں اپنی جان کیسے بچائی جا سکتی ہے اور اس کی کیا کیا احتیاطی تدابیر ہو سکتی ہیں، اس ویڈیو میں ہم آج آپ کو بتائیں گے۔ آج کے دور میں انسان جس سے سب سے زیادہ خوفناک اور غیر فطری آفت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے وہ ہے ایک ایٹمی حملہ۔ اگر آپ کے شہر پر ایٹم بم گرایا جائے تو بھی آپ زندہ بچ سکتے ہیں۔ کیسے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے سے۔ ایٹمی حملے کا خطرہ کہاں کہاں ہے؟ دنیا میں اس وقت 20,000 کے قریب ایٹمی ہتھیار موجود ہیں۔ جن ممالک میں ایٹمی حملے کا خطرہ سب سے زیادہ ہے وہ یہ ہیں: جنوبی کوریا، شمالی کوریا، پاکستان، بھارت، اسرائیل اور ایران۔ اس کے علاوہ روس اور امریکہ کے بھی ایٹمی جنگ کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ ملک کا دارالحکومت، اہم فوجی چھاونیاں، اہم شہر اور زیادہ آبادی والے علاقے ایٹمی حملوں کا اولین نشانہ ہوتے ہیں۔ حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھیے۔ ایٹمی حملہ جنگ کی صورت میں آخری آپشن ہوتا ہے۔ اپنے ملک اور بین الاقوامی معلومات سے خود کو باخبر رکھیں اور کسی جنگ کی صورت میں پیشگی تدابیر تیار رکھیں۔ محفوظ پناہ گاہیں۔ آپ ایٹمی حملے اور اس کے اثرات سے صرف اس صورت میں بچ سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک مضبوط اور محفوظ پناہ گاہ کا موجود ہو۔ بہترین پناہ گاہ زمین سے کم از کم 10 فٹ نیچے تہہ خانے کی صورت میں ہوگی۔ زمین پر بھی پناہ گاہ بنائی جا سکتی ہے، تاہم وہ تابکاری کو مکمل طور پر نہیں روک سکیں گی۔ زمین پر بنائے جانے والی پناہ گاہ عمارتی پتھروں سے بنائی جانی چاہیے۔ اگر عام اینٹیں اور کنکریٹ کا استعمال کرنا ہو تو پھر اینٹوں کی ایک کی بجائے کم از کم 5 پرتیں لگائی جائیں۔ ضروری سامان۔ اپنے پناہ گاہ میں اتنا سامان ہمہ وقت سٹور رکھیں جو کم سے کم 2 سے 3 ہفتوں کے لیے کافی ہو۔ سامان کی تفصیل: ٹن پیک کھانا جس میں گوشت کا کوئی بھی ایٹم شامل نہ ہو بلکہ سبزیاں، پھل، دالیں وغیرہ ہوں تاکہ فوڈ پوائزننگ کے اضافی مصیبت سے بچا جا سکے۔ منرل واٹر کی بوتلیں ہونی چاہیے۔ پانی کا ایک بڑا ٹینک جو نہانے وغیرہ کے کام آئے گا۔ ایک ریڈیو۔ یاد رکھیں آپ کا موبائل فون تابکاری کے پہلے جھٹکے کے بعد ہی ناکارہ ہو جائے گا۔ کپڑوں کا ایک اضافی جوڑا۔ کتابیں جو کئی دن زیر زمین گزارنے میں معاون ثابت ہوں گی۔ فرسٹ ایڈ کٹ۔ ادویات جن میں سر درد، بخار، جسم درد کی گولیاں وغیرہ۔ بیٹریز یا بجلی کا متبادل انتظام۔ ٹارچ۔ پوٹاشیم آیوڈائڈ کی گولیاں، یہ دھماکے کے اول دن آپ نے استعمال کرنی ہیں۔ اگر ایٹمی حملہ ہو جائے، کسی بھی حادثے یا حملے کی صورت میں زندہ بچ نکلنے کا پہلا اصول اپنے ہوش و حواس کو قابو اور دماغ کو حاضر رکھنا ہے۔ ایٹمی حملہ ہونے کے 1 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کو ایک زوردار دھماکہ سنائی دے گا اور فوراً مشروم کی شکل کا ایک کئی میل اونچا دھوئیں کا طوفان نظر آئے گا۔ فوراً سمجھ جائیں کہ یہ ایٹمی حملہ ہے۔ اب بچنے کی جدوجہد شروع کیجیے۔ ایٹمی تباہی 3 مراحل میں ہوتی ہے۔ نمبر 1 ابتدائی دھماکہ، نمبر 2 فال آؤٹ، نمبر 3 تابکار طوفان۔ اگر تو ایٹمی وار ہیڈ آپ کی لوکیشن کے 1.5 میل کے اندر اندر گرایا گیا تو فوراً کلمہ پڑھ لیں اور بیٹھے ہیں تو کھڑے ہو جائیں، کیونکہ اگلے 3 سیکنڈ کے اندر اندر آپ کا وجود بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اگر ایٹمی حملے کی لوکیشن سے 1.5 میل دور ہے تو آپ بچ سکتے ہیں۔ پہلا دھماکہ سنائی دینے کے بعد آپ کے پاس زیادہ سے زیادہ 5 سیکنڈ ہیں۔ دھماکے کے مخالف سمت میں کسی بھی ٹھوس چیز، دیوار یا کسی گہری جگہ پہنچیں۔ زمین پر الٹا لیٹ جائیں۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو سر پر رکھتے ہوئے کانوں کو ڈھانپ لیں، ٹانگیں کراس کر لیں۔ اس دوران آپ کو ایک اور زوردار دھماکہ سنائی دے گا جو کہ پہلے دھماکے سے 100 گنا زیادہ طاقتور ہوگا اور شدید زلزلہ پیدا کرے گا۔ مبارک ہو،
آپ ابتدائی دھماکے سے بچ نکلے۔ دوسرا دھماکہ سنائے دینے کے بعد 2 سے 3 سیکنڈ کے بعد اٹھ کھڑے ہوں، اپنی پناہ گاہ کی طرف بھاگیں۔ دوسرا مرحلہ جو دھماکے کا میں پہلے بتا چکا ہوں، فال آؤٹ۔ پہلے دھماکے میں نہ صرف سینکڑوں عمارات دھواں بن کر اٹھ جائیں گی، بلکہ ان کا ملبہ اب بارش کی صورت میں برسے گا، اور ساتھ ہی تابکاری سے بھرے الفا پارٹیکلز کی بارش بھی شروع ہو جائے گی۔ دھماکے کی طرف ہرگز مڑ کر مت دیکھیں اور فال آؤٹ میں گرتی ہوئی چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ صحیح سلامت پناہ گاہ تک پہنچ گئے تو مبارک ہو، آپ فال آؤٹ سے بھی بچ نکلیں۔ پناہ گاہ میں داخل ہوتے ہی ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنا سارا لباس اتار دیں، کیونکہ فال آؤٹ کے دوران یہ بڑی مقدار میں الفا پارٹیکل چوس چکا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ زخمی ہیں تو خود ابتدائی طبی امداد کر لیں، اگر صحیح سلامت ہیں تو غسل کر لیں تاکہ فال آؤٹ کے بچے کھچے اثرات سے ہر ممکن حد تک بچا جا سکے۔ اب زمین پر ہر طرف تابکاری کا طوفان ہے اور آپ کو پناہ گاہ میں کئی دن تک رہنا ہے۔ یاد رکھیں، کم سے کم کھائیں، جتنا ممکن ہو سکے سو کر وقت گزاریں، ریڈیو سنتے رہیں اور باہر کے حالات سے باخبر رہیں، اور سب سے اہم بات، اپنی ہمت بحال رکھیں۔ اگلے چند دن میں آپ کا ریڈیو ایکٹیو ہو جائے گا، جس میں آپ کو تیز بخار، گھٹن، الٹیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ کے پاس موجود ادویات کا استعمال کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور توبہ استغفار کثرت سے کریں۔ دھماکے کا زیادہ سے زیادہ 5 دنوں بعد امدادی ٹیمیں اور فوجی دستے آپ کے علاقے میں پہنچ جائیں گے۔ ویڈیو سنتے ہی جب آپ کو یقین ہو جائے کہ آپ کے علاقے میں امدادی سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں تو باہر نکل کر قریب ترین امدادی کارکن سے فوری رابطہ کریں تاکہ وہ آپ کو تابکاری کے علاقے سے فوری طور پر باہر نکالا جا سکے۔ اگر تو کوئی امدادی ٹیم آپ تک نہ پہنچ سکے تو 20 دن بعد پناہ گاہ سے نکلیں، اب تک تابکاری طوفان تھم چکا ہوگا۔ زندگی کا سفر شروع کریں۔ پناہ گاہ سے نکلتے ہی ممکن ہے آپ کو پہلا احساس یہی ہو کہ لاکھوں میں سے صرف آپ ہی زندہ بچے ہیں۔ اب جس قدر جلدی ممکن ہو علاقہ چھوڑ دیں۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔